ہر قسم کی حمد اس خالق کائنات کے لیے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے کائنات کی ہر مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جو ساری مخلوقات کا واحد رازق، مالک اور خالق ہے، جس رب العالمین کی نعمتوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ بشمار درود و سلام امام الانبیاء امام الاتقیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے، جس ہستی معظم نے اللہ کے دین کو جس طرح پہنچانے کا حق تھا اسی طرح پہنچا دیا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسان ہے۔ ان گناہوں میں سے کچھ گناہ جو سرزد ہوتے ہیں، جن گناہوں کا ارتکاب حضرت انسان کرتا ہے، وہ عادت کے طور پر ہوتے ہیں کہ ایک غلط کام کرنے کی، شریعت سے ہٹ کر کام کرنے کی انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گناہ کا عمل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض گناہ حضرت انسان سے جو سرزد ہوتے ہیں، وہ عدم علم، لا علمی، جہالت کی بنا پر انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ گناہ انسان سے جو سرزد ہوتے ہیں وہ مجبوری کی بنا پر سرزد ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا اب میری مجبوری بن گیا ہے، انسان سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، معصیت و نافرمانی کا کام ہے، لیکن ساتھ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، اب کیا کروں؟ رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہوں، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوں، معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہوں، پیسے کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اسی طرح بعض گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں تنہائی اور خلوت کی وجہ سے۔ انسان خلوت اور تنہائی میں ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ جہاں پر میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، میں جہاں پر گناہ کر لوں گا مجھے کوئی یہاں دیکھتا نہیں تو کوئی پکڑ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ گناہ تو دو گناہوں کو اپنے اندر سمو رہا ہوتا ہے، ایک گناہ کے ارتکاب کا اور دوسرا یہ عقیدہ بنا لینا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو خالق کائنات کی آنکھوں سے بھی پوشیدہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں اولاد والدین کو اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ والدین
نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میرا معیار زندگی وہ بہتر ہو جائے گا، اپنے لائف کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کچھ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ روشن خیالی یہی ہے کہ یہ کام کیا جائے، وہ کام کرنا جو دین کا کام ہے وہ تو پرانے لوگوں کا کام تھا، ان کا وتیرہ تھا، ان کا طریقہ تھا، نیا دور ہے، نیا انداز ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی تعلیم ہے، نیا سلیبس ہے، نئے انداز ہیں۔ اس نئے انداز کے اندر روشن خیالی کی آڑ میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا عمل ہے، گناہ کو نیکی سمجھ کر وہ کر جاتا ہے، گناہ کے عمل کو نیکی کا عمل سمجھ کر وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں، یاد رکھیے یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں سے انسان کو ظاہری طور پر ایک لذت اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ان گناہوں کی نوعیت، خاصیت، ان کی شدت وہ انسان کے سامنے نہیں آتی، اس کے مقابلے میں عادت، مجبوری، روشن خیالی اور دیگر چیزوں کو تقویت مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اس گناہ کو سمجھنے کی وہ صلاحیت کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ عدم علم کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر جو انسان گناہ سرزد کرتا ہے، تو اس لیے ایسے گناہوں کو اگر اپنے الفاظ میں کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کے لیے بہت ہی میٹھے میٹھے گناہ ہیں۔ ایک انسان کو شوگر ہے، شوگر کی مرض ہے، اب اس انسان کے لیے شوگر کا استعمال، چینی کا استعمال بظاہر میٹھا ہے، اس کو میٹھا ہی محسوس ہوگا، لیکن اس انسان کے لیے وہ شوگر اور چینی زہر قاتل سمجھ آتی ہے۔ اس کا ذائقہ، اس کی لطافت، چینی کی، مٹھائی کی، سویٹ کی، وہ میٹھی ہی نظر آئے گی، لیکن وہی شیرینی اس انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے، اس انسان کے جسم کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ عدم علم کی بنا پر گناہ کا ہونا، اس کی مثال آپ اسی رجب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر، اور صرف سوشل میڈیا پر نہیں، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اخبارات پر، ڈائجسٹ پر، روز نامچوں پر، میگزین پر، کتنی ہی ان دنوں کے اندر وہ باتیں جو نہ قرآن کریم سے ثابت ہیں، نہ احادیث سے ثابت ہیں، نہ اسلامی تواریخ سے ثابت ہیں، ان کتنی ہی چیزوں کو عام کر دیا جاتا ہے کہ 13 رجب کو جو انسان نماز پڑھے گا، اتنی رکعتیں پڑھے گا، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھے گا تو اسے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے یہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو اس کی اولاد میں یہ وبال آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک نہیں متعدد روایات ان دنوں میں سوشل میڈیا کی نظر کر دی جاتی ہیں۔ نماز کے حوالے سے کہ رجب کے مہینے میں نماز، خصوصی طور پر کچھ نوافل کا اہتمام،
خصوصی طور پر کچھ روزوں کا اہتمام رجب کے مہینے میں، خصوصی طور پر کچھ اذکار خصوصی تعداد کے اندر، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یرد، رجب کے مہینے کے متعلق جتنی بھی اس کی فضیلت کے بارے میں، رجب کے مہینے میں عبادات کی فضیلت کے متعلق جتنی بھی روایات کو بیان کیا جاتا ہے، کسی روایت کی بھی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان سمجھتے ہوئے وہ کہتا ہے میں نیکی کا کام آگے فارورڈ کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھو، اب یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ عدم علم کی بنا پر وہ میٹھا میٹھا گویا کہ گناہ کر رہا ہے۔ میٹھا میٹھا دنیا کی لذت کے اعتبار سے تو اسے محسوس ہو سکتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے انتہائی تلخ اور انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 22 رجب وفات کے دن کے حوالے سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ معاویہ کا نام کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا تو معنی ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات عام سی ہے، عام سا سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ ذہنیت مثبت نہیں ہوتی، وہ منفی ذہنیت کی عکاسی ہوتا ہے یہ سوال کہ معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے۔ اگر معاویہ کے نام کا معنی کوئی بھی ہو، اور دلائل کیا دیے جاتے ہیں کہ معاویہ کے نام کا معنی تو یہ ہے، فلاں ڈکشنری جو کہ آج لکھی گئی، سیدنا معاویہ 1400 سال پہلے، ڈکشنریاں آج اس صدی کے اندر لکھی جانے والی، اس صدی کے اندر لکھی جانے والی ڈکشنریوں سے اس کے معنی، اور ان ڈکشنریوں کا تعلق ہے ہندی کے ساتھ، اردو کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، سنسکرت کے ساتھ، پنجابی کے ساتھ، اور وہ معاویہ اس علاقے کے اندر ہے جہاں پر عرب کا علاقہ ہے، اور یہاں پر یہاں کی ڈکشنریوں سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے منفی معانی کو لے کر ایک صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جن کے نام جہالت کی وجہ سے کوئی بھی رکھے گئے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو بھی ان کے نام تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جو نام نامناسب تھا، جو نام شریعت کے مخالف تھا، جس نام سے شرک و بدعت کی بدبو آتی تھی، ان تمام کے ناموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تبدیل فرما دیا تھا۔ عبدالعزیٰ آیا، آپ نے فرمایا عبدالعزیٰ نام نہیں ہے، آج کے بعد آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ عزیٰ کے بندے نہیں ہو، آپ بت کے بندے نہیں ہو، آپ اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو، آج کے بعد آپ کا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو جن ناموں کو نبی علیہ السلام نے سنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سننے کے بعد آپ نے تبدیلی نہیں فرمائی، تو گویا کہ وہ نام، اس کا معنی آج ہم جو بھی بیان کریں، ہماری ڈکشنری غلط ہو سکتی ہے، ہمارا ذہن غلط ہو سکتا ہے، جو منفی ذہن بنا جاتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نام تبدیل نہیں کیا تو وہ نام اس صحابی کا بہتر ہی بہتر ہے، جو مرضی اس کے آج کل معنی بیان کریے جائیں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی صحابی کے نام کو سامنے رکھ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ گویا کہ صحابی کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہے، یہ صحابی کی توہین کرنے کے مترادف ہے، یہ صحابی کی گستاخی کرنے کے مترادف ہے۔ صحابی کی توہین، صحابی کی گستاخی، عام آدمی، عام مسلمان غیر صحابی اس مسلمان کی بے عزتی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہر مسلمان کی عزت ہے،
ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہوا ہے، کسی مسلمان کی عزت کے خلاف آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے۔ کسی مسلمان کی توہین کرنا، عام مسلمان کی بے عزتی کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ عام مسلمان کی توہین کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داود کی حدیث، عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض اخیہ المسلم، زیادتیوں میں سے سب سے بڑے زیادتی، ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ جو انسان کسی مسلمان کی عزت پر دست درازی کرتا ہے، کسی مسلمان کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اور دوسری طبرانی کی حدیث، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الربا 72 بابا، سود جو ہے، سود کے گناہ کے 72 درجے ہیں۔ بعض احادیث میں 70 آتا ہے، جو میں حدیث آپ کے سامنے طبرانی کی پڑھ رہا ہوں اس میں 72 آتا ہے۔ سود کے گناہ کے 72 درجے ہیں۔ ادناہا اتیان مثل الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ وَأَرْبَ الرِّبَا الِّاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ أَخِي، اور سب سے بڑا گناہ سود کے جو درجوں میں سے سب سے بڑا درجہ جس کا گناہ یہ ہے کہ جو انسان گویا کہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ عام مسلمان کی توہین نہیں کی جا سکتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی، ان کی توہین اور صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا۔ اور یاد رکھیے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو چیز غلط لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سیئات جاریہ۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، فلاں کام کرو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد میں پیسے دے دو، صفیں دے دو، صفوں کے جتنی دیر تک صفوں پہ نمازیں ہوتی رہیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، جب تک وہ مسجد ہے، اگر آدمی فوت بھی ہو گیا تو قبر کے اندر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، بعد میں اولاد اچھے کام کرتی ہے، والد فوت ہو کر قبر میں ہے، لیکن قبر میں والد کو نیک اولاد کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ کسی آدمی نے کسی کو اچھی تربیت کی، کہا نماز پڑھا کرو، اس کے کہنے پر نماز پڑھنا شروع کر دی، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور کہنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر ہے سیئات جاریہ، وہ بھی انسان کے گناہ ہیں کہ انسان مر کر قبر میں چلا جاتا ہے لیکن گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ تو ہم نے بہت سنا، کبھی سیئات جاریہ کو بھی سمجھیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں سیئات جاریہ ہو رہے ہوں، وہ گناہ تو سرزد نہیں ہو رہے کہ جو گناہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کا باعث بن جائیں۔ ہم قبر میں ہوں، بعد میں دعائیں کام نہ آتی ہوں، ہم قبر میں ہوں، قبر کا عذاب پہلے سے زیادہ بڑھتا جائے، قیامت کے دن وہ اعمال، وہ گناہ ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں جو دنیا میں ظاہری طور پر نہیں کیے تھے لیکن جن کا آغاز ہم نے کر دیا تھا، اور آغاز کی وجہ سے اس کے پیچھے لگ کر جتنے لوگوں نے وہ گناہ کیا ان کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کیا ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من دعا الی الہدی
اس آدمی نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی، اچھے کام کی طرف دعوت دی، خیر کے کام کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، اس کے کہنے پر اس نے وہ نیکی کر لی، نماز پڑھ لی، سچ بول لیا، اچھا کام کر لیا، خیر کا کام کر لیا، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ مَنْ تَبِعَهُ، تو اتنا ثواب جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا، اتنا ثواب اس نیکی کی تبلیغ کرنے والے کو جس کے کہنے پر نیکی کی ہے اسے بھی اتنا ثواب ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کے اجر سے ذرے کے برابر بھی نیکی کو کم نہیں کرے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بھی آپ نے بیان فرمایا، من دعا الی ضلالہ، جس نے کسی کو ابھارا، ترغیب دی کسی کی دعوت پر، کسی کی بات پر، وہ شر کا عمل کرتا ہے، گمراہی کا عمل کرتا ہے، ضلالت کا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، جتنا گناہ اس بد عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا گناہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جائے گا جس نے اس بد عملی کا آغاز کیا تھا یا جس کی وجہ سے اس نے بد عملی کا ارتکاب کیا ہے۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، اور اس کا جو اس نے گناہ کیا ہے اس کے گناہ کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم سوشل میڈیا پر کسی چیز کو ٹچ کرنا، کلک کر دینا، لائک کر دینا، شیئر کر دینا، خواہ وہ واٹس ایپ پہ ہو، خواہ وہ فیس بک پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، ویلاگ ہو، کوئی چیز ہو، بظاہر تو بڑا ہی آسان لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک شیئر وہ آپ کے لیے سیئات جاریہ بن جائے۔ بغیر تحقیق کے اگر آپ نے کسی ایسی روایت کو آگے شیئر کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، کسی گروپ میں بھیج دیا، اور وہ روایت کے الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تھے، اور آپ نے کہہ دیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یاد رکھیے ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا، ہزاروں میں سے سینکڑوں لوگ اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے اس پر اگر عمل کر لیں تو سینکڑوں لوگوں کا گناہ اس شیئر کرنے والے کو بھی ملے گا۔ کبھی بھی برائی کا آغاز نہ کیجئے، بڑا حساس معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہر کسی کے گھر کا کام نہیں ہے کہ جو جس کا دل کرے جو چیز آگے پہنچا دے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، بچیے ایسی چیزوں سے، کہیں برائی کا آغاز آپ سے نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے حوالے سے، کیونکہ معراج بھی اسی مہینے میں ہے، یہ بھی واضح ذکر کر دوں، قبیلہ بنو خزاعہ تھا مکہ کے اندر، اس بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا عمر بن لحی۔ اب بنو خزاعہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ کسی وقت میں بیت اللہ کی خدمت، بیت اللہ کی ذمہ داری اس بنو خزاعہ قبیلے کے پاس تھی، بڑا اعزاز تھا اس وقت ان کے پاس۔ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لحی سردار تھا، تو سردار ہونے کے ناطے سے تجارت بھی کرتا تھا۔ یہ شام کے ملک گیا، ملک شام گیا، وہاں پر لوگوں کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، اور اسی کے اندر دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خود بناتے ہیں اور خود بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریزی شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمر بن لحی نے کیا کیا، وہاں سے 2-4 بت خریدے ملک شام سے اور لا کر مکہ میں رکھ دیے، مکہ والوں ملک شام سے آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، عبادت کرو، اس طرح کہ تم بھی بت بنا لیا کرو، اس طرح کے بنا کر اس کو سجدہ کرو، مرادیں پوری ہوں گی، ان کو عبادت کرو، سجدے کرو، نذر و نیاز ان کے نام کی دو، کام آپ کے ہو جائیں گے، بگڑتے کام سنور جائیں گے۔ اب اس نے اس کا آغاز کر دیا، لوگوں نے بت بنانے شروع کر دیے، بت پرستی کا اور بت گری کا آغاز ہو گیا۔ عمر بن لحی سے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جنت دکھائی، جنتی لوگ دکھائے، جن لوگ جنت کی نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے وہ بھی دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جہنم دکھلائی، اور جہنم کے اندر جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا کچھ وہ بھی واقعات نبی علیہ السلام کو دکھلائے۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، آ کر بتایا پیارے صحابہ
اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھائی. جب میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر رأیت عمرو بن لحی یجر قصبہ فی النار، میں نے مکے کے اندر سب سے پہلے بت پرستی، بت گری کے آغاز کرنے والے عمرو بن لحی کو جہنم کی آگ میں دیکھا. اپنی انتڑیوں کو وہ کھینچ رہا تھا اور جہنم کی آگ کے اندر وہ جل رہا تھا. آغاز اس نے اس برائی کا کیا، دوسروں کا نام نہیں لیا نبی علیہ السلام نے. شرک بہت بڑے لوگوں نے کیا، ان بتوں کی پوجا بڑے لوگوں نے کی، لیکن جو معراج کی رات نبی علیہ السلام کو جو چیز دکھلائی گئی، جو آدمی دکھلایا گیا، وہ دکھلایا گیا جس نے اس برائی کے کام کا آغاز کیا تھا. اس لیے کوئی معاملہ ہو پرکھ کے ساتھ، جانچ کے ساتھ. اگر کوئی حدیث آپ کے پاس آتی ہے، موبائل پہ آتی ہے یا کچھ سناتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور پی ایچ ڈی اسکالر تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تقریر کر رہے تھے. نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، جبرائیل نے لگام پکڑی تھی، آپ گئے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے. نعوذ باللہ ایسی باتیں، کفر، نقل کفر، کفر نہ باشد، صرف سمجھانے کے لیے جو معاشرے میں چلتا ہے. جبرائیل علیہ السلام لگام کو پکڑ کر وہاں گئے، نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے. نبی علیہ السلام کو پسینہ آیا، آپ پسینے کو صاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی پسینے کو صاف نہ کریں. کچھ دیر کے بعد پھر پسینہ آیا، پسینے کو صاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب پسینے کو صاف کر لو. نبی علیہ السلام نے پسینہ صاف کیا، پسینے کو اس طرح پھینکا جو پسینے کے قطرات تھے، ایک قطرے سے جبرائیل پیدا ہوا، ایک سے اسرائیل پیدا ہوا، ایک سے میکائیل پیدا ہوا، ایک سے اسرافیل پیدا ہوا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلکی سی بات ہے، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، فرشتوں کے خلاف. اور وہ ایسی بات جو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، وہ ایسی بات جس کا قرآن سے تعلق نہیں، جس کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں، صرف لوگوں کی واہ واہ کرانے کے لیے، لوگوں کے پیسے اپنے جیب میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے نعرے لگوانے کے لیے. اور لوگ بھی جاہل اور بیوقوف ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود کہہ رہا ہے کہ جبرائیل لگام پکڑ کر لے کر گئے ہیں، اور خود کہہ رہا ہے جب پسینہ آیا تو پسینہ ڈالا تو جبرائیل پیدا ہو گئے. اتنی جہالت، اتنا عدم علم. یاد رکھیے زبان، اس کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کیجئے، ہاتھ کی انگلیوں کی حفاظت کیجئے. یہ نہ سمجھیے کہ میں نے کون سا زبان سے غلط لفظ بولا ہے، میری انگلی نے ہی اس کو شیئر کیا ہے. اگر آپ اس انگلی کے ساتھ غلط بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں تک وہ غلط بات پہنچتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم کیا کہتا ہے، یوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان ہاتھوں کو، انگلیوں کو، انگلیوں بتاؤ ان انگلیوں کے ساتھ کیا 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 جاتا رہا. ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا انتہائی آسان لگتا ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں. یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں سیئات جاریہ بن جائے، ایسے گناہ بن جائیں کہ جو گناہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں بدیوں کو اور سزاؤں کو بڑھاتے رہیں، نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہیں. اس زبان کا استعمال درست کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اپنے ہاتھ کا استعمال درست کرنا موبائل فون کے ذریعے یہ بھی انتہائی ضروری ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، زبان سے جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس زبان کے ساتھ کیے جانے والے ہمارے الفاظ، کیا زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ پر بھی ہماری پرس ہوگی؟ زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ پر بھی بات پرس ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. هل يكب الناس فی النار علی وجوہہم
الا حصائد السنتہم، جہنم کے اندر بہت سے لوگ چہرے کے بل الٹے کر کے جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ الا حصائد السنتہم، ان کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے یکب الناس فی النار علی وجوہہم، چہرے کے بل الٹے کر کے ان لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا کوئی عمل ہے، کوئی نہیں، چھوٹا سی بات ہے۔ میں نے کیا کیا، ایک روایت میرے پاس آئی تھی، وہ صحابہ کرام کے خلاف تھی، کوئی نہیں، میں نے تو یہ شیئر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بھئی پہلے تو خود پتہ لگا، کسی عالم کے پاس بیٹھ، کیا وہ جو بات بیان کر رہا ہے نماز کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں ہے، اور آگے ساتھ یہ جو اس کو آگے شیئر کرے گا اس کو اس سال حج نصیب ہو جائے گا، جو شیئر نہیں کرے گا اس کے رزق میں تنگی ہو جائے گی۔ یہ کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ غلط بات کو شیئر کرنا وہ ثواب ہے، غلط بات کو شیئر کرنا ثواب ہے، غلط بات کو اگر شیئر نہ کیا تو رزق میں تنگی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یاد رکھیے، سیئات جاریہ نہ بن جائیں، یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں، ہاتھ کے ساتھ ایک کلک کرنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جو انسان کے اعمال کو تولا جائے گا وہ کیسے تولا جائے گا؟ دنیا کے اندر کیا ہے، لوہے کو تولا جاتا ہے من کے حساب سے، ٹن کے حساب سے تولا جاتا ہے، پھلوں کو تولا جاتا ہے کلو کے حساب سے کہ اتنے کلو اتنے درجن ہیں، قیرات کو تولا جاتا ہے، جو جواہرات ہیں قیرات میں تولا جاتا ہے، جواہرات کو قیرات کے اندر اتنے قرات اتنے قرات اتنے قرات، سونے کو چاندی کو تولا جاتا ہے گرام کے اندر، تولے کے اندر اتنے تولے اتنے گرام۔ لیکن قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا ذروں کے برابر، ذروں کے وزن کے ساتھ تولا جائے گا۔ سورہ زلزال کو کبھی پڑھ کر تو دیکھیے نا، ہفتہ کے بعد کم از کم، ہفتہ کے بعد کم از کم سورۃ الزلزال ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے تنکے کے برابر، تنکا پتہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہو، سورج کی شعائیں اندر آ رہی ہوں، کمرے میں روشن دان ہو، روشن دان سے جب سورج کی شعائیں اندر آتی ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس ذرے کے برابر بھی برا عمل انسان کے نامہ اعمال میں ہوا اس کو بھی تولا جائے گا، اچھا عمل ہوا تو تب بھی تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرات یہ گناہ بڑے میٹھے میٹھے لگتے ہیں، آسان سے لگتے ہیں، عادت کی وجہ سے کر لیجیے، عادت بنی ہوئی ہے، بس گالی نکالنے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ بھئی یہ عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے، یہ عادت نہیں ہے مسلمان کی گالی دینا، کہتا ہے نا یہ عادت بنی ہے جی، منہ چوں گالی نکل جاتی ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے۔ اس کو عادت نہ کہیے گا، جب بھی کہنا ہو کہیے گا بری عادت ہے میری، تب ہو سکتا ہے کہ باز آ جائے۔ اگر کہا عادت ہے، مسلمان کی عادت گالی دینا نہیں ہے، مسلمان کی عادت تو اخلاق ہے، مسلمان کی عادت جو ہے وہ تو اچھے اچھے الفاظ ہیں، اچھے اچھے جملے ہیں، اچھا اچھا انداز ہے۔ مسلمان کی عادت گالی دینا تو ہے ہی نہیں، آپ تو دین کو بدل رہے ہیں، گالی دے کر کہہ رہے ہیں بس میری عادت ہے، یہ کیا ہوا؟ عادت کے اعتبار سے اگر گناہ کرتے ہیں چھوٹا نہ سمجھیے، اگر مجبوری کی بنا پر آپ سمجھتے میری یہ مجبوری بن گئی، میرا ناک خاندان میں نہیں رہے گا، دوستوں میں میری ناک نیچی ہو جائے گی، میری پگڑی کی توہین ہے، لوگ کہیں گے تو فلاں ایسے تھا، اب اس نے یہ شادی کے موقع پر شریعت کی پابندی کر لی، گمی کے موقع پر شریعت کی پابندی کر لی، میرا ناک خاندان میں نہیں رہے گا، سسرال والے کیا کہیں گے، وہ فلاں کیا کہیں گے۔ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بھی بڑے گناہ ہیں، ان کو دیکھیے اور ساتھ یہ ذہن میں رکھیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ وَیَقُولُونَ یا وَیْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً
الا احصاہا ولا یظلم ربک احدا۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ دیکھیں گے مجرم کو، کہے گا یا ویلتنا، کاش ما لہذا الکتابی، یہ کتاب کو، اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ تو میرا بڑا گناہ بچا ہے نہ چھوٹا گناہ بچا ہے، الا احصاہا، اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کو اس نامہ اعمال میں درج کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو، دین اسلام کو، دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔